سورہ بقرہ کا 15واں رکوع اور یہ پہلے پارے کا بھی 15واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ نعمت جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے گرفتار کر لو، اسے چھوڑ دو، جو مجرم ہوگا اسی سزا دی جائے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا، یعنی کوئی مال لے کر بھی جان نہ چھوٹے گی قیامت کے دن۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمارے بڑے سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، تو فرمایا کہ یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، کافر کو کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، اور اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہ کریں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ This is the 15th ruku of Surah Al-Baqarah, and it is also the 15th ruku of the first juz. The ruku begins with verse 122 of Surah Al-Baqarah. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O children of Ya'qub, remember the favor which I bestowed upon you, and that I granted you excellence over all people of that era. As mentioned previously, the greatest excellence belongs to the Ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The children of Israel were granted superiority over the people of their own era. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, and fear the day when no soul will make an exchange on behalf of another soul. Meaning, it will not be possible for one person to say, punish me instead and release him. The guilty person himself will be punished. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, and no compensation will be taken from it. No ransom or wealth will be accepted on the day of judgment to release someone. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, and no favorable request will benefit the disbeliever. This is a refutation of the Jews and Christians who used to say that no matter how many sins they committed, their elders would intercede and secure their release. Allah subhanahu wa ta'ala informs us that the Jews and Christians who rejected the truth are disbelievers, and no intercession will benefit a disbeliever. The righteous servants of Allah will not intercede for disbelievers. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, and they will not be helped. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چیزیں ضروری قرار دی گئیں تو آپ نے ان پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقام مرتبے کو مزید بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یہ وہ صفات ہیں جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں کے ذریعے آزمایا، اور یہ 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ جن 5 کا تعلق سر سے ہے وہ یہ ہیں:
مونچھیں کم کرنا. یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے کچھ ہم پر واجب ہے، کچھ سنتیں ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ساری چیزیں ضروری تھیں. مونچھیں کم کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ ڈالنا. اور 5 چیزیں جن کا تعلق بقیہ جسم سے ہے وہ یہ ہیں: ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. And remember when his Lord tested Ibrahim through some words, so he fulfilled them. Certain matters were made obligatory upon Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and he acted upon them. Allah subhanahu wa ta'ala then elevated his rank and status even further. According to the statement of Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, these refer to the qualities mentioned in the opening verses of Surah Al-Mu'minun. Another opinion is that Allah subhanahu wa ta'ala tested Ibrahim alayhi salam through 10 practices related to human nature, related to fitrah. 5 relate to the head and 5 relate to the rest of the body. The 5 connected to the head are trimming the mustache, rinsing the mouth, sniffing water into the nose, using the miswak, and parting the hair. The 5 connected to the rest of the body are clipping the nails, removing underarm hair, removing pubic hair, circumcision, cleaning oneself with water after relieving oneself. It should be clarified that among these 10 matters, some are obligatory for us and some are sunnah. However, all of them were made obligatory for Sayyidina Ibrahim alayhi salam. اس روایت میں سر میں مانگ نکالنے کا ذکر کیا گیا. بخاری شریف کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہے کہ مانگ نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیچ سر سے نکالی جائے. اور ابو داؤد شریف کتاب الترجل باب ما جاء فی الفرق، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں مانگ نکالتی تھی تو درمیان سر سے آپ کی مانگ چیرتی تھی. تو سائیڈ سے مانگ نکالنا یہ خلاف سنت ہے. سر کے بالکل بیچ سے مانگ نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے. In this narration, parting the hair is mentioned. In Sahih al-Bukhari, it is mentioned that the sunnah method of parting the hair is to part it from the middle of the head. Likewise in Abu Dawood Sharif, the mother of believers, Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha narrates, when I would part the hair of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I would part it from the middle of his head. Therefore, parting the hair from the side is contrary to the sunnah. The blessed sunnah is to part it from the exact middle of the head. ایک روایت میں مونچھیں کم کرنے کا بھی ذکر ہے اور داڑھی شریف بڑھانے کا بھی ذکر ہے. داڑھی شریف بڑھانا اور ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 25493. حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجوسی حاضر ہوا. اس نے اپنی داڑھی کو مونڈا ہوا تھا، یعنی کلین شیو تھا، اور مونچھیں لمبی کی ہوئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم مونچھوں کو کم کریں اور داڑھیوں کو بڑھائیں. مونچھیں اتنی بڑی رکھنا کہ منہ میں آئیں یہ منع ہے، اور داڑھی شریف ایک مٹھی تک بڑھانا ضروری ہے. اس سے زائد ہو جائے تو اسے کاٹ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ
آزمایا، یعنی یہ باتیں آپ پر ضروری کر دیں اور آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند فرمائے. One narration also mentions trimming the mustache and growing the beard. Growing the beard and keeping it at least 1 fist in length is considered obligatory. In Musannaf ibn Abi Shaybah, hadith number 25,493, it is narrated from Abdullah bin Utbah radiyallahu ta'ala anhu that a Magian came into the presence of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He had shaved his beard completely and had grown his mustache long. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam asked him, "What is this?" He replied, "This is part of our religion." The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "In our religion, we trim the mustaches and grow the beards." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Keeping the mustache so long that it enters the mouth is prohibited. Keeping the beard to the length of 1 fist is necessary, and if it grows beyond that, the excess may be trimmed. Thus it is explained here that Allah subhanahu wa ta'ala tested Sayyidina Ibrahim alayhi salam with certain commands. These matters were made necessary for him, and because he fulfilled them, Allah subhanahu wa ta'ala elevated his ranks and stations.